اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی افسانوی داستانیں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں، لیکن اگر وہ انسان ہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا، مگر اب بھی یاجوج ماجوج نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت ہوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود یہی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اطلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں، اور ویسے بھی یہ ایک بہت ضعیف روایت ہے جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاوس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی بھی آپس میں کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی عمل بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے پنجے اور دان درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ جسم چھپا لیتے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوسری یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز علاقوں کا سفر طے کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اس زمانے میں یاجوج اور ماجوج نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کاف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ۔ انہوں نے کہا، ہے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام
کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پس ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی کوئی سراغ کر سکتے تھے۔ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوجھ کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا ہے اور حق پر ہے۔ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب بھی ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 میں پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، کل کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے، جب کھودتے کھودتے قریب ہوں گے تو سورج کی روشنی دیکھیں گے، اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسی وہ چھوڑ گئے تھے، پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلے گی۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا گیا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مصالحے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفقار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے، یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دار سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے، باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط ہے اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دیا وہ صحیح اور درست ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر آپ کو اس دیوار کا موقع اور مال معلوم نہیں، بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا یاجوج ماجوج کا؟ صحیح مسلم کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرق جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، ان کی سانس کی باب جس طرف جس کافر کے بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باولاد کے مقام پر قتل کر دیں گے، پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے، جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ طبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچے گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے، تو وہ آسمان پر تیر پھینکے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے، تو یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے ساری آسمان بھی فتح کر لیا، دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے، تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے،
جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں پر زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ ان کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائیں گے کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے جو سارے مومنین کی جان میں لے لے گا، اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے۔ ظلم زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔